पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस्लाम के साथ इतना बड़ा संगीन मजाक और धोखा नहीं हुआ जो हालिया अदवार में हो रहा है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो आपको और मुझे दिखाया कुछ गया, बताया कुछ गया, इंप्लीमेंट कुछ किया गया। ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर इन्होंने शोर किया, मौलवियों को क्या एतराज है, ये तो ख्वाजा सराओं के बारे में है, ये तो मुहन्नसों के बारे में है, ये मौलवियों के खिलाफ झूठ बोलते हैं, कोई एतराज नहीं। एतराज किस बात के ऊपर है? ये अजीब बात है, एक मर्द मर्द हो और दूसरा मर्द अपने आप को औरत लिखवा के आपस में शादी कर सकता है। ये पाकिस्तान है? ये काम मस्जिद का कोई मुल्ला करे या डिफेंस में बैठी हुई कोई औरत आंटी करे या अंकल करे, उनकी सजा शरीयत में यही है कि उनको मनारे पाकिस्तान के ऊपर सूली पे लटका दिया जाए। आप ये खिलाफ आइन, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ भी ये एक्ट है, पाकिस्तान के कानून के खिलाफ भी ये एक्ट है, ये कुरान के भी खिलाफ है, ये शरीयत के भी खिलाफ है, ये हदीस के भी खिलाफ है। अगर सिर्फ मर्द होकर मुशाबहत इख्तियार करने वाले पे लानत है, तो मर्द होकर अपनी जिन्स को तब्दील करने वाले के बारे में क्या वईद होगी? खून दिल देगे निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान की तारीख के अंदर पाकिस्तान को बने हुए आज 75 बरस के करीब हो चुके। पाकिस्तान की तारीख के अंदर आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर पाकिस्तान के दोनों ईवानों के अंदर इस्लाम के साथ इतना बड़ा संगीन मजाक और धोखा नहीं हुआ जो हालिया अदवार में हो रहा है। और मुझे अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज यहाँ पे आप सारे बैठे हुए हैं, कोई नून लीग का सपोर्टर है, कोई पीटीआई का सपोर्टर है, कोई पीपल्स पार्टी का जियाला है। ये जो कानून और आइन के अंदर इस्लाम के खिलाफ खिलवाड़ हुआ है, इसके अंदर एक पार्टी मुलव्वस नहीं है, तीनों सेकुलर पार्टियां मुलव्वस हैं। कभी अयाज सादक ने आगे बढ़कर इस बिल को मंजूर किया, कभी नवीद कमर ने इसको पेश किया, कभी शीरी मजारी इस बिल का स्पोक्स पर्सन बनी। कौन सा बिल? ट्रांसजेंडर एक्ट, जो आपको और मुझे दिखाया कुछ गया, बताया कुछ गया, इंप्लीमेंट कुछ किया गया। इस नाम ही के अंदर एक बहुत बड़ी कबाहत मौजूद थी, लेकिन उस दौर के अंदर आज से 4 साल कबल जब ये एक्ट पेश हो रहा था, इसके दलाइल ये दिए गए कि ट्रांसजेंडर की जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर सिर्फ ख्वाजा सरा, मुखन्नस, जिसको हम खुसरा कहते हैं, वो अशखास शामिल हैं। ये एक्ट सिर्फ इन 3 कैटेगरीज को मुखातिब करेगा और ये एक्ट इन 3 कैटेगरीज ही के बारे में। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। किस तरह? नादरा के आदाद शुमार सामने आए। हमारे एक दोस्त वकील हैं जो ये पटिशन नादरा के खिलाफ वफाकी शरी अदालत में कर रहे हैं, अब्दुल रहमान साहब। आप हैरान रह जाएंगे कि वफाकी शरी अदालत के अंदर जजों का कोटा मुकम्मल नहीं होने दिया जा रहा। सूद के केस के बाद भी कि जज पूरे होकर कहीं इस एक्ट को मुस्तरद और मनसूख न कर दें, जजों को मुकम्मल तौर पे भर्ती नहीं किया जा रहा। और सलाम पेश करता हूं सेनेटर मुश्ताक को। मेरे भाइयों, ये बात बड़ी समझने की जरूरत है। ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर इन्होंने शोर किया, मौलवियों को क्या एतराज है, ये तो ख्वाजा सराओं के बारे में है, ये तो मुहन्नसों के बारे में है। अगर ट्रांसजेंडर की ट्रांसलेशन स्पेसिफाई कर दी जाए, मुख्तस कर दी जाए ख्वाजा सरा के साथ, मुहन्नस के साथ और हर उस शख्स के साथ जो फिजिकली एबनॉर्मल हो, तो हमें इस बात के ऊपर कोई एतराज नहीं है कि विरासत के कानून के अंदर जो माइल बा मर्द है उसको शरी तौर पे मर्द का हिस्सा दिया जाए, जो माइल बा औरत है उसको शरी तौर पे औरत का हिस्सा दिया जाए। हमें कोई एतराज नहीं है। ये मौलवियों के खिलाफ झूठ बोलते हैं, कोई एतराज नहीं। एतराज किस बात के ऊपर है? जो नादरा ने अपने अदादो शुमार पेश कर दिए। ट्रांसजेंडर लफ्ज ऐसा था जिसके अंदर ये इबहाम मौजूद था कि इसका ट्रांसलेशन और तर्जुमा सिर्फ फिजिकली एबनॉर्मल शख्स के बारे में नहीं है, बल्कि ट्रांसजेंडर की ट्रांसलेशन के अंदर एक आम मर्द भी आ सकता है, एक आम औरत भी आ सकती है। कौन सा मर्द और कौन सी औरत? आम नॉर्मल मर्द अपने आप को औरत औरत फील कर रहा है, माशाल्लाह। एक आम नॉर्मल मर्द अपने आप को औरत फील कर रहा है। वो नादरा में जाए और अपने आप को औरत लिखवा ले,
ٹرانسجینڈر ایکٹ اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا. ایک عورت جو اپنے آپ کو مرد محسوس کر رہی ہے, نارمل عورت, وہ جائے نادرا میں اپنے آپ کو مرد لکھوا لے. یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوا. ہمیں کچھ اور بریف کیا گیا کہ ٹرانسجینڈر سے مراد صرف مخنث ہے, صرف واجسرا ہے, صرف خسرا ہے, صرف فزیکلی اب نارمل شخص ہے. یہاں پہ جب اعداد و شمار سامنے آئے تو پتا چلا نارمل مرد, اور جس شریعت کے اندر, جس اسلام کے اندر کوئی مرد عورت کی مشابہت نہیں کر سکتا, عورت جیسے کپڑے نہیں پہن سکتا, عورت جیسا میک اپ نہیں کر سکتا, عورت جیسا زیور نہیں پہن سکتا, اور اگر وہ یہ کام کرے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, رسول اللہ کی بھی لعنت ہے. اس کو شہر بدر کیا جائے گا, اس کا احتساب کیا جائے گا, اس کو روکا اور ٹوکا جائے گا. اسلامی شریعت کا لا تو یہ ہے, اگر صرف مرد ہو کر مشابہت اختیار کرنے والے پہ لعنت ہے تو مرد ہو کر اپنی جنس کو تبدیل کرنے والے کے بارے میں کیا وعید ہوگی؟ یہ ایکٹ تو ثابت کرتا ہے اس ٹرانسجینڈر لفظ کے اندر جو ابہام رکھا گیا, اس کے آگے انہوں نے بدبختوں نے لکھا اینی, جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا اونلی فزیکلی اب نارمل. انہوں نے اینی پرسن لکھ کر اس بات کی اجازت دے دی کہ کوئی بھی مرد اپنا آپریشن کروا کر عورت بن جائے. کیا یہ اسلامی شریعت کے اندر جائز ہے؟ کیا یہ اسلامی لا کے اندر جائز ہے؟ ہمیں یہ بریف کیا گیا جی یہ ان مخنث لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ہارمونل انجیکشن لگنے سے وہ کسی ایک جنس کی طرف کنورٹ ہو سکتے ہیں. علاج کی اجازت اسلام میں موجود ہے, نہ مرد ہے, اجازت ہے ہارمونل تھراپی کرا کے کچھ علاج کرا کے مکمل مرد بن جائے. یہ بانچ عورت ہے, مینسٹریل سائیکل متاثر ہیں, ہارمونل اس کی علاج ہو, وہ عورت مکمل بن جائے, اس بات کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہمیں اس بات کے اوپر ہے کہ نارمل مرد, اور پھر اس لا کے اندر ایک عجیب بات لکھی گئی, وہ یہ لکھا گیا کہ خود تشخیصی نظام, کوئی شخص جا کے یہ خود تشخیص کرے گا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. یہ خلاف قرآن بھی ہے, خلاف سنت بھی ہے, خلاف شریعت بھی ہے, خلاف دین بھی ہے. یعنی میڈیکل بورڈ کی بھی تکلف نہیں کیا گیا, میڈیکل بورڈ کو بھی انوالو نہیں کیا گیا کہ وہی کم از کم تعین کر دے ایک نارمل مرد مکمل مرد جس کے بچے بھی ہوں, وہ بھی جا کے نادرا میں جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا دے. معاذ اللہ. پھر یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ جی مولوی بڑے سخت ہیں, یہ جو عملے قوم لوط ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ لکھا تھا کہ اس علاقے میں میں پہنچا ہوں, یہاں پہ مرد مردوں پہ آتے ہیں, تو خلیفۃ المسلمین نے کیا حکم جاری کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا اس برائی پہ آتے ہیں جو قوم لوط میں تھی, اس پوری کی پوری بستی کو آگ لگا دی جائے سمیت ان کے باشندوں کے. آپ کو پتا صحابہ کا اس بارے میں اختلاف تھا. حضرت علی, حضرت ابو بکر آگ کے عذاب دینے کے قائل تھے. کن کو؟ ہم جنس پرستوں کو آگ کا عذاب دینے کے قائل تھے. قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دفن کر دیا. یہ کام مسجد کا کوئی ملا کرے یا ڈیفنس میں بیٹھی ہوئی کوئی عورت آنٹی کرے یا انکل کرے, ان کی سزا شریعت میں یہی ہے کہ ان کو منار پاکستان کے اوپر سولی پہ لٹکا دیا جائے. آپ یہ خلاف آئین, پاکستان کے آئین کے خلاف بھی یہ ایکٹ ہے, پاکستان کے قانون کے خلاف بھی یہ ایکٹ ہے, یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, یہ شریعت کے بھی خلاف ہے, یہ حدیث کے بھی خلاف ہے. اور سینیٹر مشتاق صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے اسلامی جماعتوں کو صدا دی, ہم آپ کی صدا پہ لبیک کہتے ہیں, لیکن ساتھ میں ایک گزارش یہ بھی کرتے ہیں, آپ صرف امینڈ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی مہم نہ چلائیں, بلکہ سارے کے سارے ایکٹ کو پہلے کل عدم قرار دیں. آپ بھی اگرچہ آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے ترمیم میں یہ بات لکھی ہے کہ ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن صحیح کی جائے, لیکن ٹرانسجینڈر جو لفظ ہے وہ بڑی اصطلاحات رکھتا ہے. وہ آپ اگر اس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ لکھنے دیں گے تو اس کے اندر وہ ٹرانسلیشن شامل ہو جائے گی طبعی ملان والی, نفسیاتی ملان والی, نفسیاتی رجحان والی. اس کا نام تبدیل کیا جائے. سب سے پہلا مطالبہ ہے اس کا نام
اگر آپ صرف فزیکلی اب نارمل اشخاص کے لیے یہ بل لانا چاہتے ہیں، اس کا نام انٹرسیکس یا فزیکلی اب نارمل کوئی ایسی ٹرم اور اصطلاح ایجاد کی جائے، اس ایکٹ کو ٹرانسجنڈر ایکٹ کہا ہی نہ جائے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو آپ نے میڈیکل بورڈ کی شرط رکھی ہے، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن سینیٹر صاحب اور میں پروفیسر ساجد میر صاحب، حافظ عبد الکریم صاحب، عبد الغفور حیدری، یہ تو مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، انہوں نے تو چلو سینیٹر مشتاق کا ساتھ دینا ہی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی محبوب تینوں جماعتیں جنہوں نے اس ایکٹ کو اس ملک کے شب کی تاریکی کے اندر انہوں نے حملہ کیا، پاکستان کے دستور کے اوپر، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے اوپر، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا لے، عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا لے، یہ عجیب بات ہے۔ ایک مرد مرد ہو اور دوسرا مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا کے آپس میں شادی کر سکتا ہے، یہ پاکستان ہے۔ یہ ایکٹ تو ابھی دنیا کے ان غلیظ اور گندے ملکوں میں بھی بعد میں پاس نہیں ہو سکا جو آپ پاکستان میں پاس کروا بیٹھے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا آئینی اور قانونی طور پر ایسا ایک کھلواڑ کیا گیا مذہبی طبقے کے ساتھ، اور آپ سب کے ساتھ، آپ عوام کے ساتھ، کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو اس کا حل ہے، پھر مجھے دکھ ہوتا ہے، آپ نے کتنے لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہنچایا، آپ گناہگار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ آج نوید قمر اس کی حمایت کرتا ہے، شیریں مزاری اس کی حمایت کرتی ہے، ایاز صادق حمایت کرتی ہے، آپ سب اس گناہ میں ملوث ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ہر دور میں، ہر لحظہ، ہر وقت ایک ہی بات آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ مذہبی قوتوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ سیکولر قوتیں اللہ کی قسم فساد، فراڈ اور ڈرامے کا نام ہے۔ یہ حل ان کو کیا قرآن سے، ان کو کیا شریعت سے، ان کو کیا دین سے۔ اور دوسری بات، آپ نے پارلیمنٹ میں مذہبی لوگوں کو نہ پہنچا کے، آپ کا کردار بھی طریق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ علاج یہی ہے کہ جس طرح مدینہ مسجد کے گرنے کے اوپر تمام مذہبی جماعتیں ایک ہو گئی تھی اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود مسجد مدینہ کراچی میں نہیں تھی گر سکی، آج ساری مذہبی جماعتیں ایک ہو جائیں، آپ اور میں ایک ہو جائیں، اور تمام حکمرانوں کو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے بلاول زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو، اس کو پیغام دیا جائے، اگر اس قانون کو پاکستان میں نافذ کرو گے، ہم تمہارے گریبانوں کو پکڑ لیں گے، ہم تمہیں پاکستان کے اندر یہ خلاف شریعت قانون پاس کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے آپ سب کو اگر نکلنا پڑا تو آپ نے جمگھٹوں کی شکل میں، احتجاج کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں پاکستان کے میدانوں کو بھر دینا ہے۔ اور ہمیں یہ لگ رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ بات ایمیکیبلی، دستوری طور کے اوپر اسمبلی میں حل ہو جائے گی۔ اگر حل نہ ہوئی تو ہم نے اس وطن کی نہ صرف نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، بلکہ اسلام کے اوپر آنے والی ایک ایک آنچ کو، ایک ایک آنچ سے اس ملک کا دفاع کرنا ہے۔ آپ سب ساتھی اس کے لیے تیار ہیں؟ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔